اس طرح بخاری شریف کے دوسرے مقام پہ ہے کہ میرے محبوب ایک باغ میں جلوہ گر تھے اور وہاں حضرت ابو ہریرہ موجود تھے، تو کوئی اور صحابی نہیں تھا، حضرت ابو ہریرہ اکیلے تھے۔ کہتے میرے محبوب کا درائے رحمت جوش میں آیا، اللہ کی رحمت والی جو شان تھی وہ ساری جب پیش نظر تھی تو فرمانے لگے اے ابو ہریرہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اے ابو ہریرہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں محبوب میں جا کے یہ اعلان نہ کر دوں؟ میرے محبوب نے فرمایا جاؤ اعلان کر دو۔ حضرت ابو ہریرہ گئے بھاگتے ہوئے، رستے میں حضرت عمر ملے، پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ میرے محبوب نے یہ فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا۔ تو کہتے ہیں حضور نے مجھے بھیجا ہے اعلان کرنے کے لیے۔ اب نبی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کے لفظ ہے، حضرت ابو ہریرہ کے سینے پہ ہاتھ مارا اور انہیں روکا کہ اگر تم جا کے یہ اعلان کر دو گے تو لوگ اسی پہ بھروسہ کر لیں گے اور پھر عمل چھوڑ دیں گے، عمل میں سستی آ جائے گی، اسی پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے کہ لا الہ الا اللہ کو ہم پڑھتے ہیں جنت میں چلے جانا ہے، کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی؟ اب حضرت عمر نے روکا، حضرت ابو ہریرہ واپس آئے، آ کے کہا میں جا رہا تھا اعلان کرنے، آپ نے بھیجا تھا لیکن حضرت عمر نے روک دیا۔ اتنے میں حضرت عمر بھی آ گئے، عرض کرنے لگے محبوب اے لجپال آقا اگر آپ یہ اعلان کروائیں گے تو محبوب لوگوں کے اعمال میں سستی آ جائے گی۔ اب میرے محبوب نے جھڑکی نہیں دی، عمر جب میں نے بھیجا ہے تو تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ یہاں حضرت عمر کے مشورے کو قبول فرما کر میرے محبوب نے حضرت ابو ہریرہ کو منع کر دیا، فرمایا یہ اعلان جا کے تم نے لوگوں میں نہیں کرنا۔ تو پتہ چلا یہاں بھی جو حضرت عمر نے مشورہ دیا میرے محبوب نے اسے پسند فرمایا، تو اس مقام پر بھی جو رائے حضرت عمر کی تھی میرے محبوب اسے پسند فرما رہے تھے۔ اسی لیے نہ آپ نے دوبارہ کاغذ مانگا ہے، نہ میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی زبان سے یہ الفاظ بیان کیے ہیں کہ میں لکھنا کیا چاہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے کو قبول فرما کر آپ نے نہ لکھا ہے اور نہ ہی اس کو بیان کیا ہے۔